دعا اپنے آپ میں قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق تب دیتا ہے جب اس کو تمہاری تڑپ کا انداز پسند آ جاتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے تم اس سے بار بار مانگو تاکہ وہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز سکے۔ اسی لیے وہ تمہارے دل سے اس کی یاد کو نکالنے نہیں دیتا جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تبھی وہ ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو، تو پھر کیوں خود کو ہلکان کیے بیٹھے ہو؟ نصیب ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر مقدر کا ہونا ہو کر رہتا تو اللہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کرتا۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ پر یقین رکھو اور ان وسوسوں کو دل سے نکال دو جو تمہیں مایوس رکھتے ہیں۔ معجزے صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر یقین ہو دیکھنے کا تو وہ اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہروں کو بھی سنائی دیتے ہیں۔ ان پریشانیوں سے خود کو آزاد کر دو اور تسلی رکھو کہ وہ جو راہیں کھولنے والا رب ہے وہ یا تو راہیں کھول دے گا یا ان راہوں سے دل موڑ دے گا۔ امید اور روشنی تمہارے اپنے اندر ہے، تو وہ اگر تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو پھر رکو مت، دعا کرتے رہو کیونکہ وہ آزماتا ہی انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے تم میں اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہوا کرو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں یا کب ہوں گی، کیونکہ اللہ دعا کا اختتام ہی تب کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ یہ قلم تمہاری نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ ڈر جب دعا میں بدل جاتا ہے تو یقین کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جس کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے۔ آزمائشیں طویل اسی لیے بھی ہیں کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے تم رات بھر آسمان میں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اسی سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ کی رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان بار بار ایک ہی دعا؟ نصیب بدلنے کا وعدہ اللہ خود کرتا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کا بڑا پاسبان ہے۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی ایک دعا وقت، دل، حالات، نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور یہ مت بھولنا، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ صبر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کو پا لینے سے بڑی کوئی چیز ہے بھی کیا بھلا؟ اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ تم کون سی بڑی تکلیف سے گزر رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تکلیف تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو سکتا ہے یہ تکلیف کی وجہ سے تمہاری زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے تم اللہ کو بہت پسند ہو اور وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ مت بھولو کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔
صبر کرو اور یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا۔ وہ دن دور نہیں جب تم اللہ کو اس وقت کے لیے بھی شکریہ کہو گے، انشاءاللہ۔